یعنی جو آپ نے یعنی کہ امام حسین کی مثال دی کہ انہوں نے یعنی کہ مطلب وہاں پہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، لیکن وہ تو انہیں پتا تھا نا کہ ان کے ساتھ مطلب جو ہوگا وہ انہیں ویسے بھی معلوم تھا، اسی وجہ سے یعنی کہ جو شاید لوگ تھے ان کے ساتھ دینے سے بھی پیچھے ہٹ گئے تھے کچھ اپنی زندگی کو مطلب زیادہ اہمیت دے کر دنیاوی. لیکن سر یہاں سے ہمیں یہ کانسیپٹ بھی تو ملتا ہے کہ ہمیں ظالم کے آگے جھکنا نہیں ہے، پر لڑنا تو پھر الٹیمیٹلی پڑ ہی جاتا ہے نا، چاہے آپ اس نیت سے جائیں یا نہیں جائیں، کیونکہ انہیں تو یہ بات معلوم تھی. اگر وہ اسی نیت سے جاتے کہ مجھے یعنی کہ لڑنا نہیں ہے، بس میں ایسے ہی ان کو راضی کروں گا، تو وہ تو ان کو معلوم تھا پھر شہادت کی تو پھر مطلب کوئی سینس نہیں بنتا نا، کیونکہ ان کو تو پتا تھی یہ بات کہ وہ شہید ہی کیے جائیں گے. جی بیٹے، جب اچھا یہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام والا کانٹیکس ہے نا، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اس لیے کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے یہ چیز بتا دی گئی تھی، وقتاً فوقتاً بتائی بھی جاتی تھی، ان کو معلوم تھی یہ ساری چیز. اور بچپن کیا، وہ تو میں نے آپ نے پرپز آف لائف والی ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے، اس میں نے ایک چیز اپنے ریسرچ، اپنی لائف، اپنی اسٹڈیز سے اخذ کی ہے کہ انہوں نے تو یہ قربانی عالم ارواح میں بھی کال کر لی تھی، جیسے ہم نے الستو بربکم کا وعدہ کیا تھا. تو یہ جو ہستیاں ہیں، ان کو آپ اور ہم بہت سمپل ڈسکشنز اور پوڈ کاسٹ میں اس طرح سے ڈسکس کرنے کی جسارت تو کر لیتے ہیں، لیکن جس طرح ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عام پرسن کی طرح ٹریٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ان کو اس طرح سے ایڈریس کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم اس طرح سے ایک عام اپنے لیول پہ لا ہی نہیں سکتے، عقیدے سے ہی باہر ہو جاتے ہیں، ایمان سے ہی باہر ہو جاتے ہیں. اس طرح ان کی امیڈیٹ فیملی، یعنی ان کی بیٹی، ان کے داماد، ان کے آگے سے نواسے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم آج کل کے معاملات میں اس طرح سے ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. ٹو بی آنیسٹ، میں آپ کو فرینکلی ایک بات بتاؤں، چاہے آپ اس چیز کو اس طرح سے سمجھ پائیں کہ نہیں، لیکن یہ جتنے آرام سے ہماری سیاسی قوتیں یہاں کی پاکستان کی آ کے اپنے آپ کو منظر کشی میں کربلا بھی لے آتے ہیں، اور یہ اتنے بڑی ہستیوں کو بھی لے آتے ہیں، ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے، ان کے کیا سٹیچر تھے، وہ کس طرح وہ قرآن میں ذکر ہو رہا ہے جن لوگوں کا، جن کے بارے میں آیتیں اتر رہی ہیں، جن کی یعنی وہ کچھ اور لوگ، ان کے معیار، ان کی حیثیت، ان کے درجات کسی اور لیول پہ. ورنہ آپ تصور کریں کہ یہ کس لیول کے لوگ ہیں جو کن پلیٹ فارمز پہ لائے گئے، اور پھر ان کو پتا تھا کہ ان کے اپوزنگ لوگ جو ہیں وہ بیچارے کون معصوم سے لوگ ہیں، یعنی سادے سے لوگ ہیں جن کو شیطان نے، ابلیس نے بھڑکا دیا ہے، بھٹکا دیا ہے. ورنہ ایون دی اٹس لائک ابلیس کو معلوم ہے کہ وہ رب کے سامنے کھڑا ہے اور وہ سجدہ نہیں کر رہا. ابلیس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا سجدہ کرنے کو، ابلیس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کمانڈ کی دیر بھی نہیں ہے کہ وہ فنا ہو جائے گا. یہ جب ایسپیکٹ ارائز ہوتا ہے، تو اگر ابلیس خدا کے سامنے نڈر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کس لیول کی گفتگو میں ملوث ہو جاتا ہے کہ وہ آرڈر کی ڈیفینس کر دیتا ہے، تو یہ یزید اور یہ باقی لوگ تو بیچارے کچھ بھی نہیں ہے جو آقا کی فیملی اور آقا کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ تو یعنی یہ ابلیس پرسونیفائڈ ان دی شیپ آف ہیومن بینگز تھے. اس لیے ان کو تو آپ ڈسکشن سے ہی سائڈ پہ کر دیں. لیکن اس طرح کے معاملات جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں، جیسے حشام بھائی نے کوشچن کیا کہ کب پر نکلیں گے، کیسے پتہ چلتا ہے پر نکل آئے، پر نکل آئے تو کیا کرنا ہے، نہ نکلیں تو کیا کرنا ہے، یہ جو معاملات ہیں آپ ان دا لائٹ آف دیز ایونٹس ضرور دیکھ سکتے ہیں. لٹرلی آپ اس کو کاپی نہیں کر سکتے. پروٹیسٹ کا طریقہ اگر وہ بتا گئے کہ کیسے کرنا ہے، تو وہ کن حالات میں اس طرح سے پروٹیسٹ کرنا ہے. اگر اسلام کی عمارت گرائی جا رہی ہے بائی دا مسلمز آف دیٹ ٹائم، تب امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟
اور کس وعدے کا پاس رکھا. وہ تو کہتے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے بھائی کا کانٹریکٹ ہے, میرے بھائی کا معاہدہ ہے, وعدہ ہے, جس کی وجہ سے میں اس شخص کو کچھ نہیں کہہ رہا. اور یہ میرے آقا کی, میرے نبی کی حدیث ہے کہ میں نے اس صلح کا پاس رکھنا ہے, جو صلح میرے آقا علیہ السلام نے فور ٹولڈ بائی ہم پروفیسائز کر دی تھی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ امت میں صلح کرائے گا. تو ان وعدوں کا پاس تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی ڈریسٹک سٹیپ نہیں لیا اور مر مٹنا بھی گوارا کیا. ورنہ ان وعدوں کا پاس نہ ہوتا, ایسی کوئی کنڈیشنز ان کے لیے پری سیٹ نہ ہوتی, تو پوری دنیا بھی کھڑی ہو جاتی. تو یہ مولا علی کے بیٹے تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا, جو خیبر کے فاتح ہیں. یعنی یہ جو میدان میں اتر کے کہتے تھے کہ میرا نام حیدر ہے, تو میدان بھی کانپ جاتا تھا. تو یہ ان ہستیوں سے اس ریلیٹو اسٹیٹ آف شیڈی قسم کی جو جمہوریت اور شیڈی قسم کا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس کو کمپیئر کرنا اور پھر اس کے مطابق ایکٹ کرنا, یہ بہت ڈسکشن مانگتا ہے, بہت عقل و شعور اور دانش اور یعنی یہ ایسے لیول کا وزڈم کی ڈیمانڈ ہے, جو آج سے 100 سال پہلے جیسے اقبال اور جناح اکٹھے ہو گئے تھے, تو وہ تھے وہ وائز مائنورٹی آؤٹ آف دا میجورٹی دیٹ دے ور دا فائنسٹ. وہ جو 5-10 لوگ 20 لوگ تھے جو قراردادوں میں موجود تھے, جو ان جلسوں میں موجود تھے, جو ان خطبات میں موجود تھے, اب وہ ہینڈ فل آف وائزسٹ پیپل, ون آف دا وائزسٹ آن دا پلانٹ لوگ تھے. وہ ان کروڑوں لوگوں میں وہ گنے چنے لوگ تھے جنہوں نے کس خوبصورتی سے بغیر جنگ کے آپ کو ایک ریاست بنا کے دے دی اور ایک جگہ اسلام کے نام پہ انٹروڈیوس کر دی. یہ وہ عمر بھائی بھی یہ گفتگو کر رہے ہیں, شام بھائی کو انہوں نے کہا کہ کس وقت آپ نے کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا ہے, بیٹھنا ہے تو لیٹ جانا ہے, وہ کون سی کنڈیشنز ہیں, کون سے کیوس ہیں, کیوٹک سٹیٹس ہیں, سچویشنز ہیں, جس میں آپ نے عقل اور دانش سے کام لے کے اپنے موٹیوز کو, اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہے. شہادت دیکھیں, شہادت ایک بڑا سیلفش سا ایکٹ بھی ہے, اس کو سیلفش نہیں ہونے دینا. شہادت تھوڑا سا شہادت کا جو لٹرل ترجمہ ہے نا, جو ہم نے بالکل مس کر دیا ہے, جی وہ ہے حق کی گواہی دینا. جی ٹرو. یعنی مقصد, شہادت کا مقصد بھی حق کی گواہی ہے. بالکل یعنی آپ ایگزیکٹلی. زندہ رہ کے دیکھیں کتنی پیاری بات کی, حق کی گواہی ہے. یعنی یہ نہیں سوچنا کہ میں مر مٹ جاؤں بس مجھے جنت مل جائے. یہ تو مومن مرنے کے لیے نہیں اترتا, مومن جیت کے لیے, وکٹری, نصرت کے لیے اترتا ہے. اس کے رستے میں موت آ جائے تو اس کو قبول ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کی نصرت کے لیے سپاہی بننا ہے, دیوار بننا ہے آہنی کہ اس کو پینیٹریٹ کوئی نہ کر سکے. وہ کرنے کے لیے ذرا بھی موجود ہونی چاہیے, اور وہ آلات اور وہ ویپنری موجود ہونی چاہیے, وہ وزڈم, وہ شعور, وہ سچویشن, وہ فائنینشیل کنڈیشنز بھی موجود ہونی چاہیے جس میں مومن ایک آہنی دیوار ہو. یہ نہ ہو کہ وہ AK-47 لے کے ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت کے پیچھے 5 مجاہد کھڑے ہیں, اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں, اور ایک ڈرون آتا ہے جو امریکہ میں نیو یارک میں برگر کھاتے ہوئے کوئی بندہ آپریٹ کر رہا ہے ریموٹ سے, اور وہ آ کے ان کو مار دیتا ہے. میں اس کو شہادت نہیں کہتا, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, وہ شہادت بھی ہوگی, ہو سکتا ہے ان کو کیا درجات ملے, لیکن یہ ذہانت نہیں کہتا, ان کو میں شعور نہیں کہتا, اس کو دانش مندی نہیں کہتا. انسٹیڈ آف دیٹ اگر وہی 4 مومن ریموٹ کنٹرول لے کے ڈرون سے ڈرون کی لڑائی کر رہے ہوں تو میں کہوں گا کہ مقابلہ برابر کا ہے. اب ایمان جیتے گا. اگر مقابلہ ہی برابر کا نہیں ہے تو ایمان کیسے جیتے گا؟ کسی بھی حوالے سے برابر کا نہیں.